ڈان نیوز میں مجاہد بیرلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور میرے مہمان ہیں محترم جام کمال خان صاحب. آپ کا پورا گھرانہ سیاسی ہے ماشاءاللہ. دادا رہے چیف منسٹر، پھر والد صاحب جام یوسف صاحب، ان سے بھی میرا نیاز بندی رہی، پھر یہ تو اس طرح تیسری پیڑھی جو ہے وہ ہے. لیکن یہ روایتی سردار وغیرہ نہیں ہے ہمارے جو بگٹی، مری، مینگل، یعنی بڑی ود ڈیو رسپیکٹ آل دس. ان کا ایک دوسرا سلسلہ ہے. اور یقیناً جام کمال صاحب نے ایک ایسے وقت میں حکومت سنبھالی، بڑا مشکل وقت تھا. ایشوز بلوچستان کا نام لیں تو محرومیاں، پھر کوئی پچھلے 77 کے بعد سے جو گڑبڑ ہوئی، پھر اپس اینڈ ڈاؤن، پھر لاپتہ افراد، پھر ادھر سی پیک بھی آ گیا، پھر دوست احباب بھی آ گئے. تو تھینک یو. تو جام صاحب آپ نے وقت نکالا، اور میں ادھر ادھر جانے کے بجائے، یعنی اور جو ایشوز پہ جانے کے بجائے، ایک کیوں پرسیپشن ہے جب پہلی گورنمنٹ جب ختم ہوئی ہمارے، جب آپ کا صوبہ بنا تھا، 70s کی بات کر رہا ہوں، کہ کوئٹہ کی حکومت جو ہے وہ اسلام آباد والے چلاتے ہیں. یہ کیوں پرسیپشن ہے؟ بریل صاحب، بہرحال بلوچستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور ایک بہت پسماندہ صوبہ ہے. یقینی طور پہ جب پاکستان کا قیام ہوا، اس کے بعد پاکستان نے جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہوا، تو ہم نے آئی تھنک سو انیشیل سٹیجز پہ اور مڈ سٹیجز پہ بڑے کرائسس دیکھے. لیکن میں فیل کرتا ہوں، میرا ایک ادنی سی میری سوچ ہے، اور میں جتنا سیاست میں نے تھوڑا سا اپنا ایک سوچ پیدا کی ہے، میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا زیادہ ایشو ہمیشہ پولیٹیکل زیادہ رہا ہے. جب بھی وفاق میں کوئی حکومت آئی ہے، جو بھی گورنمنٹ اس کا قیام ہوا ہے، ان کے لیے بلوچستان کبھی انٹرسٹ اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ نمبر گیم ہمارا کبھی بنا نہیں. قومی اسمبلی کے ارکان کی تھوڑی تعداد ایسے ہی، اور جو بھی کوئی گورنمنٹ عموماً آئی ہے تو چند ممبران جو بھی کبھی بنے تو انہوں نے اپنی افیلیشن ہمیشہ وفاق کے ساتھ زیادہ شو کی، چاہے وہ مسلم لیگ آئی ہو، پیپلز پارٹی آئی ہو، یا اسی طرح ان دو پارٹیوں کے علاوہ تو کوئی ابھی تک آئی نہیں ہے. اور پھر جو ملا اس پہ شکر کیا، جو نہ ملا اس پہ کبھی کام نہیں کیا. لیکن آپ کو بھی تو پھر اسی طرح ملی نا. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میں بہت تاریخ میں جائے بغیر یہ کہوں گا کہ یہ جو ڈاکٹر مالک کے بعد سردار ثنا ظہری آئے، اور ان کی جو اکثریت تھی وہ اقلیت میں بدل گئی اوور نائٹ. تبدیلیاں تبدیل ہو گئیں. اور اس میں بھی یہ کہا جائے گا کہ اسلام آباد والوں کا عمل دخل تھا. ایسے آپ کہہ سکتے ہیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں 5 سال جو پچھلے گزرے 2013 سے 18 تک کے، ان میں 3 ایسی پارٹیز تھی جنہوں نے اکثریت بلوچستان میں حاصل کی. بلوچستان نیشنل پارٹی، جیسے نیشنل پارٹی مالک صاحب والی، اچکزئی صاحب کی پی کے میپ تھی، اور ہم بلوچستان مسلم لیگ جو نون گروپ تھا وہ تھا، اور اپوزیشن برائے نام تھی. میرے خیال شاید 8-9 ممبر ہوں گے ٹوٹل گئی تھے. اور ان کی افیلیشن ود دا فیڈرل گورنمنٹ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. اور میں فیل کرتا ہوں کہ وہی سرنڈر والی گیم ہوئی کہ پہلے جو ٹائم تینوں پارٹیوں نے مل کے گزارا، اور بڑے اعتماد کے ساتھ گزارا، اور بڑے پر اطمینان ہو کے گزارا کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور یہی پرابلم آتی ہے جب کوئی یہ سمجھ لے کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر حکومت سازی میں اور حکومت چلانے میں میرا خیال انسان بڑا ایک لتھارجک وے میں چلا جاتا ہے. کیوں ہو گیا؟ مثلا یہ کہ بیٹھے تھے 43 ارکان 5 ہو گئے، 5 جو ہے 43 ہو گئے. تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ود ان دا جو پارٹیاں تھیں کولیجن میں وہ مطمئن نہیں تھے، یا پھر میں وہی لفظ استعمال کروں گا کہ جو پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنی پسند کا چیف منسٹر چاہتی تھی، حکومت چاہتی تھی، اور ثنا اور جو وہ لوگ تھے، میرے خیال میں تو ڈاکٹر مالک اور نے ڈیلیور کیا، سردار ثنا نے ڈیلیور کیا ایک ایسے وقت میں جب کہ اس وقت BLA اور BRA اور آپ کو جو دھماکے اور خودکش حملے جو جس لیول پہ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو کم از کم جو نیشنل پارٹی کے حد تک کہتا ہوں کہ جن کا ایک تاریخی بیک گراؤنڈ بھی تھا ایک نیشنلزم کا. تو اس حکومت کو ہٹا کر جب لائی گئی گورنمنٹ، اور پھر سنجرانی صاحب فارمولہ آیا جو کہتے ہیں اصل میں تو بس یہ تھا کہ سنجرانی صاحب کو لانا تھا، پھر مستقبل میں صدر لانا تھا. تو وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے سردار ثنا ظہری سے. آپ اس کو ہم کیوں سازش سے تعبیر کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ شاید سردار ثنا ظہری مطمئن نہیں کر پائے تھے اپنے علاقے کو، کانفیڈنس کھو چکے تھے، یہ سبب ہے یا دوسرا جو میں کہہ رہا تھا؟ دیکھیے، سب سے پہلا ایشو چونکہ میں اس کا حصہ بھی تھا
جب 2003 کے الیکشن ہوئے میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا تھا، پھر ہم نے مسلم لیگ جوائن کی. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے پروونشل اسمبلیز میں بھی جوائن کیا اور ایک بہت بڑی اکثریت بنی. سردار ثناء اللہ صاحب جب 2013 کے الیکشن میں جیتے تو اس بات پہ بہت اطمینان پہ تھے کہ وہ پہلے سی ایم بنیں گے بلوچستان کے، اور ڈاکٹر مالک صاحب کا اس وقت تک کوئی نام بھی نہیں آ رہا تھا. لیکن شاید وفاقی حکومت کے حوالے سے کچھ کنسنسس، پی کے میپ، نیشنل پارٹی اور ثناء اللہ ظہری صاحب چونکہ مسلم لیگ نون کے صدر تھے اور صوبائی صدر کی حیثیت سے وفاقی صدر کے ماتحت تھے، تو وہاں ایک پہلا جو بیج ڈالا گیا وہ یہی تھا کہ ایز اکثریت پارٹی آپ حکومت نہیں بنائیں گے بلکہ نیشنل پارٹی بنائے گی یا پی کے میپ کولیشن، بلکہ ہم سب ملا کے کولیشن کی گورنمنٹ بنائیں گے لیکن ہیڈڈ بائی ڈاکٹر مالک صاحب. تو پہلے اختلافات وہیں سے سٹارٹ ہوئے. پھر تقریباً جو 2.5 سال کا پیریڈ رہا اس میں ہم نے سردار ثناء اللہ صاحب کو زیادہ ایکٹیو لوکل پالیٹکس میں نہیں دیکھا چونکہ ان کی ایک بہت بڑی ریزنٹمنٹ تھی. پھر اسی دوران سیاسی اختلافات خاص کر مسلم لیگ کے اور نیشنل پارٹی کے کولیشن کے بہت بڑھتے گئے. ممبران کی عموماً یہی شکایات ہوتی تھی کہ جو مین منسٹریز ہیں ان میں مسلم لیگ نون کی قیادت یا ممبرز کی نہیں ہے، اور جو مین پارٹیز ہیں وہ یا تو نیشنل پارٹی کے پاس پورٹ فولیوز اچھے ہیں یا تو پی کے میپ کے پاس ہیں. اور یوں ہی سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا تو ڈیولپمنٹ سے لے کے بہت ساری چیزوں تک گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ جو بلوچستان کا جو مائی باپ بنایا گیا اوور نائٹ آپ کی پارٹی کو ادھر سے ادھر سے کر کے اوور نائٹ اچانک کہاں سے آ گئے بھئی یہ لوگ؟ سرفراز بگٹی جو تھے وہ شاید ان کی بگٹی ٹرائب کی وجہ سے وہ تو یہ جو ایک ہوا 24 گھنٹے میں اچانک اس میں، اور اسی لیے کہتے ہیں مائی باپ جو تھے یہاں کے نہیں تھے، لوکل بنانے والے مائی باپ کہیں اور کے تھے. نہیں، اس میں ایک چیز میں آپ کو کہتا ہوں، عموماً حقیقت اس چیز میں ہوتی ہے جہاں کوئی ایشو ہوگا تو یہ حقیقتیں بنتی ہیں. اچھا. ہماری پارٹی کے اندر بہت ریزنٹمنٹ تھی آؤٹ آف دا کراس بارڈر، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھی، صوبائی حکومت کے ساتھ بھی تھی، ثناء اللہ ظہری کے ساتھ بھی تھی، پارٹی کے میٹرز میں تھی، اور لوگوں میں یہ ریزنٹمنٹ تقریباً 2018 میں پیدا نہیں ہوئی، یہ ریزنٹمنٹ تقریباً 2016 سے چل رہی تھی. ود پیسج اس نے اپنا گین ایک مومنٹم بنایا. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جان جمالی صاحب جو ہمارے ایک بہت سینئر مسلم لیڈر رہے، چیف منسٹر رہے، ان کو ریزائن کروانا پڑا جسٹ بیکاز اس لیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ایز اے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا سینٹ کے لیے، تو ان کو سینٹ کی سیٹ نہیں دی گئی. تو ان کی اس طرح کی ریزنٹمنٹس جب بہت ساری چیزیں سامنے آتی گئیں تو پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا ایک فیکٹر پیدا ہوا کہ جی ہم نون میں ہوں تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، مسلم لیگ میں ہوں تو یہ ہوتا ہے، پیپلز پارٹی میں ہوں تو ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. تو اس سے بہتر ہے پھر ہم اپنی کسی گروپ کی صورت میں خود ہوں جس میں کم از کم ہم عموماً الیکشنز میں بھی آتے ہیں، ہماری اپنی نمائندگی ہوتی ہے، کم از کم چھوٹے ہوں گے زیادہ ہوں گے، ایک سٹانس پہ اپنے لحاظ پہ کھڑے ہوں گے. پھر بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوتے گئے. بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہمارے ساتھ اس بات پہ کم از کم اتفاق میں آیا کہ ہم اپنے آپ کو ایز اے مائنورٹی ہمیشہ محسوس کرتے ہیں وفاق کے ساتھ جب ہم وفاق کی کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. تو اس بات پہ بڑا زور ہوا کیونکہ اس میں میں تھا، کیا ہم اپنے صوبے کی ایک پارٹی، جی کیا ہم ایک صوبائی پارٹی کے حوالے سے اپنی ایک قیادت بنائیں، اپنے پلیٹ فارم بنائیں، یا ہم اسی طرح کسی پارٹی میں ضم ہو جائیں، یا تو پی ٹی آئی میں ضم ہو جائیں، مسلم لیگ میں ضم ہو جائیں، یا ہم پیپلز پارٹی میں چلے جائیں. لیکن چونکہ وہ ایکسپیرینس ہمارا رہ چکا تھا پچھلے 15-20 سالوں کا اور اس کا رزلٹ کوئی فائدہ مند نہیں تھا. تو اب تو کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے دوبارہ ایک بار کچھ مینگل صاحب ناراض ہیں کچھ اور کچھ؟ مینگل صاحب کولیشن میں تو وفاق کے ساتھ ضرور ہیں، صوبے میں اپوزیشن میں ہمارے ساتھ وہ اور ایم ایم اے کی پارٹی جو ہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، دونوں اپوزیشن میں ہیں. لیکن اس دفعہ کم از کم یہ کہ میرا خیال دس از دا موسٹ اسٹرانگسٹ اپوزیشن ایور، کیونکہ ان کی جو نمبر لیکن ابھی آپ نے اکثریت تو ثابت کی ہے سینٹ کے الیکشن ہو گئے جو، تو ہمارے نمبر اور ان کے نمبرز میں آپ سمجھیں کہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے دیٹ سم تھنگ لائک 23 اور ہماری تقریباً کوئی 40 کے. تو ہم یہ سمجھے نا کہ جام صاحب کی ابھی تو یہ کرسی مضبوط ہے نا ابھی تک؟ ایسا نہیں. میں نے ویسے بریلوی صاحب کا بھی سیٹ مضبوطی کی طرف سوچا بھی نہیں. اب میں اس ایک بلیف کا آدمی ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ نمبر گیم بدلنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا، کسی ایک کو اگر کھینچ لیا جائے. یہ سیاست کا حصہ ہے، لوگ اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، لوگ تھوڑی پاور پولیٹکس کھیلتے ہیں.
لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ سے ملنے آتے ہیں، بلوچوں کے بارے میں بہت ہوتا ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، یا وہ بھی اب اسی طرح سیاستداں ہو گئے روایتی، ملتے وقت تو آپ سے گلے ملتے ہیں اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جی بلوچستان کی سیاست میں بڑی گہرائی ہے، اور اس کی گہرائی کی سب سے بڑی یہ وجہ ہے کہ جب آپ سندھ اور پنجاب سے کمپیریزن کریں تو وہاں گروپس ہوتے ہیں، ہر گروپ میں 15 20 30 ایم پی ایز ہوں گے، پھر ان کی ایک بات ہوگی۔ یہاں چونکہ نمبر گیم بڑا شارٹ ہے تو ایک آدمی بھی پورا اس کا، تو آپ کو یہاں تقریباً ہر شخص کو انڈیویجولی ہینڈل کرنا اس کا ٹریول بیک گراؤنڈ بھی ایک اسٹرانگ ہوتا ہے ہر چیز کے لحاظ سے۔ بلوچستان میں گورننس میرے خیال دوسرے صوبوں کی نسبت تھوڑی بہت ٹف بھی ہے، مینٹلی بھی ٹف ہے، مینجمنٹ بھی اس کی بڑی ٹف ہے۔ یہ جو 35 کے 35 ہے، ان میں سے ہر ایک کو ایک کو آدمی کو آپ کو مطمئن رہنا پڑے گا۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ رہیے گا، اور میں چاہ رہا تھا کہ ذرا ایشوز کے حوالے سے جام صاحب سے گفتگو کی جائے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں سپیک پہ بھی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ ابھی جام صاحب نے وہاں کا مسئلہ رہا ہے لاپتہ افراد، اور وہاں جو ایک جو ملیٹنسی رہی ہے، جو بڑی تنظیمیں BLA BRA، خیر ان کی شدت میں بھی کمی آئی ہے، جو ان کے حملوں میں ہی، اب مجھے نہیں پتہ کہ کتنی آپ قابو پا چکے ہیں، خاصی دنوں بعد میں گیا ہوں۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مزاحمتی تحریکیں تھیں یا تنظیمیں تھیں، جن کو آپ لوگ بہت سادہ سا نام دیتے تھے ناراض لوگ، کہ جی ان کو منا لیں، جبکہ خیال یہ پایا جاتا تھا کہ ان کو پڑوسی ملکوں سے بھی، میں ملک نہیں کہوں گا تو ملکوں بھی کہوں گا، ایران کا اپنا انٹرسٹ تھا، انڈیا کا اپنا انٹرسٹ تھا، ان کی مزاحمت کس نتیجے پہ ہے، اور اسی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے وہ جو ایکسپلائٹ کرتے رہے وہ لاپتہ افراد۔ خیر ایک زمانے میں تو 14,000 کی لسٹ آ جاتی تھی، 7,000 کی لسٹ آئی۔ تو ان دونوں کو اگر میں پہلے یہ پوچھوں، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن کے آتے آتے وہ جو وہاں سے بیٹھ کر BRA یا BLA یا BNA یا جو کچھ ہیں، اب وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ابھی بھی آپ کو ضرورت ہے ان سے بات چیت کرنے کی، یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر غیر فعال ہو چکے ہیں؟ پرویز صاحب، پچھلے تقریباً 5 سالوں میں بلوچستان کے لا اینڈ آرڈر میں زمین آسمان کا فرق آیا ہے۔ یہ وہی ٹائم تھا، کوئٹہ ہو یا ہمارا مین شاہراہیں جتنی بھی تھی، یہاں ٹریول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کراچی سے کوئٹہ جانا، اور ایسے ہی بلکہ باقاعدہ کوئٹہ شہر کے اندر لوگوں کو آپس میں رہنا، اور ایک بہت بڑا ایک کیاس، ایک سچویشن پیدا ہو گئی تھی۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ چونکہ بلوچستان میں اگر آپ تقریباً 10-15 سال پہلے اگر ہسٹری دیکھیں، اس ٹائپ کی نوعیت کبھی کوئی پیدا نہیں ہوئی کہ آپ کے رورل بیلٹس میں اور ایسے چھوٹے اربن سینٹرز میں اس طرح کی مزاحمت طریقے اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا بڑا صوبہ ہے، اس کا انفراسٹرکچر اس لحاظ کا نہیں ہے کہ جہاں آپ کو ایکسیس ہر جگہ مل سکے، لیکن الحمدللہ ان ایلیمنٹس کو پاکستان فوج نے، حکومت پاکستان نے، لا انفورسنگ ایجنسیز نے، میں تو کہوں گا سویلینز نے، ہم ایک طرف ٹھیک ہے ایک طرف مزاحمتی طریقے اپنی طرف تھی، لیکن یہاں سویلینز نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے، جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، لیویز ہوں، ٹیچرز ہوں، اساتذہ ہیں، ڈاکٹرز، نقل مکانی کری لوگوں نے، بہت لوگ شہر چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ایک چیز رہی کہ سب اس بات پہ ایڈمٹ تھے کہ ہم نے اس کو درست کرنا ہے۔ پھر 2013 میں ہم نے اس میں ایک بہت بڑی پیش رفت دیکھی، اور 2018 تک اس کی سچویشن بہت کسی حد تک ہر لحاظ سے بہت بہتر ہو گئی۔ لیکن بلوچستان کی پیکولر سچویشن ہے، یہاں سیکٹیرینزم بھی ہے، یہاں ریلیجس ایکسٹریمزم کے فیکٹرز بھی نکل آتے ہیں، یہاں ٹرائبلزم بھی ہے، یہاں پاورٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے، پھر یہاں اس طرح کے ایلیمنٹس بھی آ جاتے ہیں۔ میں تو جی ایک چیف ایگزیکٹو کے حوالے سے ایک صوبے کے میں 2 چیزوں میں اس کو تولتا ہوں۔ میرے لیے تو ناراض بلوچستان کے اندر بہت ہیں، اچھا بہت زیادہ ہے، باہر اتنے افیکٹو نہیں ہیں، کیونکہ انہی ناراض جو لوکل ناراض بلوچ ہیں انہی کے اوپر باہر سے لوگ سیاست کھیلتے ہیں۔ کس بات پہ ناراض ہیں؟ اسلام آباد سے ناراض ہیں؟ اسکول نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ جو اب تو 18ویں 13ویں کے بعد آپ کہہ بھی نہیں سکتے 20-20 کروڑ آپ کے MPs کو ملے، کہاں گئے وہ پیسے؟ دیکھیں ہم نے جب یہ PSDP 4-5 مہینوں میں کھولی ہے، اور میں تقریباً 4 مہینے سے اپنی کیبنٹ کے ساتھ مسلسل ہم اس پہ ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں، اس کتاب کے اندر بلوچستان کی محرومیت ہے، جہاں اس کے ذمہ دار وہ آپ کے ہے نا، بالکل میں اس پہ 1 سینٹ بھی نا اتفاق آپ سے نہیں کرتا ہوں۔
بلوچستان کی پسماندگی ان 15-20 سالوں میں سیاسی طور پہ ہم نے خود پیدا کی، اور پھر ہم نے موقع دیا سب ان فیکٹرز کو جو اس کو یوٹیلائز کریں، مس یوز کریں۔ اگر یہ کتاب PSDP 15 سال کا بلوچستان کے لوگوں پہ خرچ ہوتا، آج بلوچستان کی صورتحال یہ نہیں ہوتی۔ تو کون وہ ایک آدھ تو پکڑا وکڑا گیا، رئیس ثانی کیا، مشینیں بھی نکلی، پیسے بھی ہوا، لیکن ایسے یہ تو آپ سمجھیں جس سے میں کہوں گا دس از دا ٹپ آف دا آئس برگ۔ اور آپ انشاءاللہ ہماری حکومت میں دیکھیں گے بہت سارے ایسی چیزیں آپ کو پتہ بھی چلیں گی۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا۔ ہماری گورنمنٹ نے سب سے پہلے ایک لاء بھی بنایا ہے کہ ہم اونرشپ آف دا لینڈ بلوچستان کی کسی اور کو انٹائٹلمنٹ نہیں ملے گی، پاکستان میں ملے گی، بیرون ملک نہیں مل سکتی۔ 2 لاکھ ایکڑ زمین پچھلے 10 سال میں گوادر کے ڈسٹرکٹ کے اندر صرف خرد پرد کی گئی ہے، 2 لاکھ ایکڑ۔ یہیں والے آئے، ادھر باہر والے آئے؟ نہیں جی، یہ جو بھی ہوا ہے گوادر یہ بلوچستان کے اندر والوں نے کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اتنی بڑی نمبر گیم میں جہاں 2 لاکھ ایکڑ ایک بہت بڑا ہے، میرا خیال شاید بیریا کمپلیکس پورا آپ کا کراچی کا میرا خیال 25-30 زیادہ نہ گھوم رہے ہیں کچھ، آپ کی نہیں چلی ان پہ؟ نہیں، ہم نے ابھی کیا کیا ہے، ہم بہت سارے جو زمین اس طرح ملی ہے ان کو کینسل ہم نے کیا ہے۔ تقریباً 4 سے 5 آفیسرز انڈر سسپینشن اینڈ انویسٹیگیشن چل رہے ہیں۔ The matter has been now referred to the NAB also، اور اسی طرح ہم اس کے ری ایویلیویشن کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح زمینیں دی گئی۔ یہ میں آپ کو صرف ایک مثال کہ وہ جو 5 سال تک جو 20-20 کروڑ روپے ملے رئیس ثانی صاحب کے دور میں، وہ 1 ارب 80 ارب روپے کیا ہوا، کہتے ہیں 80 MP شاید ایک چیف منسٹر کی ایک ٹیم ہوتی ہے جسے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کہتے ہیں، جو پچھلے 10 سال سے صرف رپورٹیں بنا کے اپنے کمروں میں دفن کر دی تھی۔ فار دا فرسٹ ٹائم 800 اسکیموں پہ ہم نے ان کو بھیجا ہے، 800 اسکیموں پہ، اور جن اسکیموں پہ گئے ہیں 70 to 60% وہ اسکیمیں ہیں جو کتابوں میں تو کمپلیٹ ہے لیکن گراؤنڈ میں نہیں۔ اب ان کی ہم نے کولیجن میں بیٹھے ہوں گے ان میں سے بیشتر نہیں، جو بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ہم نے اس پہ ایک بڑا ہماری کیبنٹ نے فیئر ڈیسیجن لیا ہے کہ ان رپورٹس کے اوپر ہم نے انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ ایکشن بھی انیشیٹ کیا ہوا ہے۔ بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو اس کے رسپانسبل ہیں، یا کانٹریکٹر ہوں یا ڈپارٹمنٹ ہو یا ڈیسیجن میکرز ہوں، ان سب کی کلیئرٹی بڑی جلدی آپ کو۔ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ سب سے محروم صوبہ، مظلوم صوبہ پوری تاریخ، اس کے باوجود سوری ٹو سے کرپشن کے اعتبار سے سب سے بدنام صوبہ۔ انشاءاللہ آپ کو اس میں تبدیلی نظر آئے گی، یعنی وہ لوگوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ نہیں، لوگ سسپینڈڈ بھی ہیں، لوگوں پہ انکوائریز چل رہی ہیں۔ 2010 کے بعد تو پیسے ملے گورنمنٹ آف ایجوکیشن میں اور ہیلتھ کے۔ 400 ارب کا تھرو فارورڈ ہے ہمارا PSDP کا۔ اگر حکومت بلوچستان کے پاس آج 400 ارب ہوں گے تو یہ PSDP کمپلیٹ ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس پوری PSDP کی جو ریشنلائزیشن ابھی کی ہے، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ 50% آپ کی وہ اسکیمیں ہیں جو آر ارریلیونٹ۔ 200 ارب تو ایسے ہی چلے گئے، آپ کے 200 ارب ایسی چیزوں میں گئے ہیں، باقی 200 ارب میں بھی کیا یقین ہے کہ وہ خرچ ہوں گے؟ جی، اور باقی جو 200 ارب، اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کیوں نہیں قبول کرتے؟ نہیں، ہم تو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک کرنے میں تو آپ لوگ تو خوش کر رہے ہیں لوگوں کو۔ نہیں، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جو ناراض ہو جائیں گے پھر۔ نہیں، جن کو ناراض کرنا ہے ہم ناراض کریں گے۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں آ جاؤں، ویسے تو بلوچستان آج اتنے بہت مسئلے ہیں، لیکن میں ایک بریک کی طرف چلتا ہوں، اور وہ ہے لاپتہ افراد کا۔ سوری ٹو سے میں ان لوگوں کو چیلنج بھی کرتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ 14,500 لوگ لاپتہ ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا آبادی 25-30 لاکھ ہے، 14,000 لوگ جہاں لاپتہ ہو جائیں تو وہ شہر اجڑ جاتا ہے، لیکن اس طرح کا، لیکن وہ ایک پاپولر ہوا، میڈیا میں فیس نہیں کر سکے۔ اس پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جب صاحب بریک سے پہلے جو میں لاپتہ افراد کہہ رہا تھا، اس کو بہت کچھ حقیقت بھی تھی، کچھ ایکسپلائٹ بھی کیا گیا۔ 14,000 کی لسٹ لیے ایک جو مسنگ پرسن کے عہدیدار گھومتے تھے، پھر بعد میں وہ کم ہوتے ہوتی ہے۔ جب جاوید اقبال کی سربراہی میں کمیشن بیٹھا، انہوں نے غالباً 860 کہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے کہا آپ خوشخبری سنیں گے، اور وہ لوگ آئے غالباً۔ تو اب جب آپ ایز اے چیف ایگزیکٹو ہیں موجود، اور یہ بات بھی ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ وہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہیں، بعد میں انہوں نے کہا وہ ہمارے پاس ہیں۔ اب آپ کتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس جینون لسٹ کو آپ کے پاس آ چکی ہے جو واقعی لاپتہ ہیں؟
اس طریقے سے لاپتہ میں کچھ لوگ کابل چلے گئے ہوں گے, کچھ لوگ ہندوستان چلے گئے ہوں گے, کچھ لوگ طالبان میں شامل ہوں گے, کچھ غائب ہو گئے ہوں گے. لیکن آپ پھر اس کی جو ایک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 10-12 دن میں اسکیموں میں, تو وہ لسٹ شائع کریں, ہمیں بتائیں. اس میں بریلوی صاحب ہمارے جب حکومت آئی اس نے 2018 میں 2-3 مہینے بعد ایگزیکٹلی مسنگ پرسنس کے حوالے سے ایک نیا ہیو اینڈ کرائی پھر سے سامنے آیا. آپ کو پتہ ہے کہ ماما قدیر صاحب کا جو یہ کیمپ ہے پچھلے 10 سال سے قائم ہے, اور اس کیمپ کے اندر مختلف لوگ اپنی اپروچز کرتے ہیں, اپنی شکایت لاتے ہیں, نام لکھواتے ہیں, طریقہ کار کرتے ہیں. میں نے خود لسٹ دیکھی, وہ تو خیر 14,446 پتہ نہیں کہہ رہے تھے, پتہ نہیں. ہماری جب ان سے ابھی ریسنٹلی میں شاید اس بات کو ہم نے اتنا ایکسپوز نہیں کیا, بہت سارے لوگ مجھے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ بھی پوچھتے تھے کہ آپ ایز اے چیف ایگزیکٹو انٹریکٹ کیوں نہیں کر رہے. لیکن میں بہتر سمجھتا تھا کہ ہم اگر اپنا کام پورا کریں اور کسی نتیجے پہ اس چیز کو لائیں تو زیادہ بہتر ہے, رادر دن کہ پہلے اس کا ہیو اینڈ کرائی کرنا. میری خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ایز اے پرائم منسٹر, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سلسلے میں جب میں نے ان کو پروپوزل دیا, میں نے کہا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان اپنا ایک ایڈمنٹ رول پلے کر سکتی ہے کہ جب سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں اور ہم چیزوں کو ایڈریس کریں ایز پر دیئر ایکچوئل گراؤنڈ ریالٹیز. کیونکہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس مسنگ پرسن کی آتھینٹیکیشن کرنا ایک بہت بڑا کویشچن سوالیہ ہے. تو ماما قدیر صاحب اور نصر اللہ صاحب کے ساتھ جب ہم ملاقات ہم نے کی تو ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ ہم نہ اپنی لسٹ کی بات کرتے ہیں کہ میں یہ بولوں کہ نہیں جی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, نہ آپ بتائیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ہم ابھی ٹوٹل آپ کی طرف ایڈریس کرتے ہیں. وہ کتنے کلیم کرتے تھے انہوں نے جو ابھی ہمیں لسٹ دی ہے وہ تقریباً 140 کے لگ بھگ. 140 وہ تو 12,000 اور 11,000 اور 13,000. اس میں کچھ چیزوں پہ میرا خیال وہ کلیئرٹی ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جی یہ 140 کی جو لسٹ ہے اس پہ اگر آپ سیریسنس ہمیں دکھائیں گے, اگر اس پہ کوئی پیش رفت ہوگی, اگر چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا, پھر ہم ان کے نام, والد کے نام, پتہ, کب سے غائب ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگوں کو آپ نے ریکور بھی کیا. ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو, یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو میرے خیال شاید زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو ہم نے ان سے بھی بات کی, اور باقاعدہ اگر آپ پریس کانفرنس اگر میری دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا جی ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے جنہوں نے اسٹیٹ کے خلاف ایک باقاعدہ تحریک میں یا کسی پراپر میکینزم میں کام کیا. دیکھیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کام کیا ہوگا, بہت سارے ایسے ایشوز میں انوالو رہے ہوں گے, بہت سارے کلنگز میں بھی انوالو رہے ہوں گے, اون بھی کرتے ہیں کہ ہم نے مارا اس کو, ہمارے ایگزیکٹلی. اور بہت سارے لوگ ایسے مسنگ پرسنز بھی ہیں جو کہ شاید کسی مائنر ایفنس میں کسی نہ کسی حوالے سے گرفتار ہوئے ہوں گے یا قانونی طور پر. یہ جو 110 ہیں یہ آپ کی مطلب یہ کہ سویلین گورنمنٹ ہے تو اس کی تحویل میں ہے یا وہ کہتے ہیں اداروں اور ایجنسیوں کی تحویل میں؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ جی یہ سول اینڈ طریقہ کار میں جس طریقہ کار میں ان کی کنفسکیشن یا کسی حوالے سے یہ کہیں ہوں گے اس کے حوالے سے مختلف ادارے ہوتے ہیں, کیونکہ نوعیت آف جس نوعیت میں یہ انوالو رہے ہوں گے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیں ٹیررزم کے حوالے سے کئی ہائر کیسز میں ہوں گے, کوئی نارمل کیسز میں انوالو ہوں گے. کیا آپ اس پوزیشن میں آپ ہیں کہ ان لوگوں سے چلے جب تک بی ایل اے اور بی آر اے اور وہ لوگ جو دھماکے کرتے تھے, پٹریاں اکھاڑتے تھے, اور عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ آپ ان سے کرتے, لیکن اب آپ ایک پیج پر ہیں جو لوگ کہتے نہیں جو ادارے اور ایجنسیوں کے سربراہ کے بھائی یہ لوگ جو دعوے کر رہے ہیں یہ لوگ ہم ان میں جی میں نے جیسے کہا نا کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی تھی کہ ماما قدیر اور نصر اللہ نے اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ جی ہم ان لوگوں کی بات کریں گے. نہیں, اور پھر یہ والے مانتے ہیں جن کے پاس یہ ہیں کہ یہ اب جو 110 لوگوں کے لیے آپ کرا دیں گے جو آپ اس پہ جی فردر ایکسپیڈائٹیشن ہو رہی ہے کیس ٹو کیس, کیونکہ ہر کیس کی نوعیت تھوڑی مختلف ہے. ہم تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں واقعی وہ ایسی کسی کرائم میں یا ایسی کسی کنفسکیشن میں موجود ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک لسٹ دی جائے اور بولا جائے کہ جی یہ سارے بازیاب کر کے دے دی جائے. مجھے پتا وقت کم ہے, میں سی پیک پہ ضرور آنا چاہتا کس حد تک اب نو بارڈر آپ کا جو بہت وسیع بارڈر تھا جی جی اور وہ اس طرف بھی چلے جاتے تھے, ابھی بھی ایسے ہی وہ ہمارا وہ پڑوسی ملک جو ہمارا دوست پڑوسی ملک تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا, ایران کا چاہتا تھا, لیکن زیادہ ہوا کہ ادھر چلے آتے تھے. ابھی تک وہ کلوز ہے یا وہ ابھی تک آمد رفت ان کی؟ اور دیکھیے ہمارا بغیر یہ موومنٹیں یا افراد اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ
عسکری اور مالی امداد نہ ملے؟ یہ دیکھیں جی، ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے جو ایران کے ساتھ ہے ٹوٹل پورس ہے، ٹوٹل کھلا ہوا ہے. اسی طرح ہمارا افغانستان کا بھی ٹوٹل کھلا ہوا ہے، جسے ابھی جا کے فینسنگ میں کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. اور دنیا میں بڑے چند ممالک ہوں گے جو آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جب سیریا مائیگریشن ہوئی، یہ تو سارے جو ایک سچویشن کریٹ ہوا سیریا کا، تو یورپین یونین کے ممالک جو دنیا میں بڑے اوپن مائنڈیڈ لوگ کہلاتے ہیں انہوں نے فینسنگ سٹارٹ کر دی. تو بیکاز ان کو گریوٹی پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ انفلکس آ رہا ہے ان کے وہ کون لوگ ہیں، کس نوعیت کے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کس وجہ سے آ رہے ہیں. میرا خیال ایک بہت اچھا ایک سٹیپ ہے جو کہ ہم یہ فینسنگ کا شروع کر رہے ہیں. اور میرا خیال انشاءاللہ ہمیں فیوچر میں جا کے ویسٹرن بارڈر پہ بھی فینسنگ کا ایک پروگرام بنانا چاہیے، اور آپ کے پاس باقاعدہ لیگل ویز ہوں، اور لیگل ویزوں سے لوگ آئیں جائیں، کیونکہ ہمارے ان علاقوں میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس طرح کا رول پلے کرتے ہیں کہ جب وہ، اور چونکہ مانیٹرڈ سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے اور ٹرین اتنا ہارش ہے، نہ وہ ملک مانیٹر کر سکتے ہیں نہ ہم مانیٹر کر سکتے ہیں. تو لوگ کچھ مہینے 2 مہینے کے لیے چلے گئے، پھر واپس آپ کے پاس آ گئے، پھر وہاں سے ادھر آ گئے، یہاں سے وہاں گئے. تو یہ سچویشن جب کنٹرول میں جائے گی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ جلد لاپتہ افراد کا ایشو ریزالو کر کے انشاءاللہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں جی، ہم انشاءاللہ لوگوں کو مطمئن کریں گے. جو لوگ خاص کر ان کیمپس میں آئے گئے ہیں، جو اس کیمپ کو آرگنائز انہوں نے کیا ہوا ہے، ہماری پوری کوشش ہے اور انشاءاللہ ہم کسی حد تک ان کو مطمئن کریں. مجھے پھر ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے. پھر میں نے جیسے کہا کہ جام صاحب سے خاصے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اور ہر ایشو ایسا ہے کہ وہ اس کو بہت ڈیٹیل میں، لیکن وقت اس لیے، لیکن سپیک پہ ضرور گفتگو کروں گا کنکلوڈنگ جب کویسچن کروں بریک کے بعد جام صاحب سے. پھر ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. وہ ایک سی پیک کو بڑا ایک مقدس ہمارا بنا دیا گیا. جی نہیں اس کو نہیں چھوؤ. سعودی عرب، ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا، وہاں بیچارے پاکستانیوں کی حالت ظاہر آئی، سینکڑوں کی تعداد میں جیل میں ہیں، 75,000 ڈپورٹ ہو گئے. لیکن بھائی وہ کیونکہ وہاں خانہ کعبہ ہے اور مدینہ منورہ ہے، اس لیے سعودی عرب کو کچھ نہیں کہہ سکتے. سی پیک کو بھی کر دیا جناب. وہ تو ایک نیشنل کیا ہے، آپ لوگوں نے یعنی آپ کی ناراضگی چھپی نہیں رہی. اور غالباً جو پہلے اس کا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ گوادر ہی اس کا وہ ہوگا اور پھر مغرب روٹس، لیکن شاید غالباً یہ کہا گیا کہ شاید 4% بھی جو آپ کا رکھا گیا تھا $60 بلین میں شاید وہ تک بھی نہیں پہنچا. لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم نے روڈ بنا دی آپ کی خزدار سے جا رہی ہے روڈ اب گوادر کو، اور لڑکانہ سے مل گئی ہے. کیا بہت ہی اسپیسیفک میں چاہوں گا کتنی اب، اور یہی بات ہے کہ یہ ناراضگی آپ کو اسلام آباد سے ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی؟ ولی صاحب، سب سے پہلے تو میری ناراضگی جو ہے وہ ماضی کے 2013 سے 18 کی جو حکومتیں، صوبائی حکومت اور وفاقی رہی ہیں، ان سے ہے. اور اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج اگر آپ سی پیک کا پورا پورٹ فولیو دیکھیں تو اس میں بلوچستان کی صرف 2 اسکیمیں ہیں. ایک ہپکو کول پاور ہے جو کہ ایک پاور پروجیکٹ ہے پرائیویٹ انٹیٹی کا، اور ایک گوادر پورٹ ہے. اور اس کے علاوہ سی پیک کا ایک اسکیم بھی بلوچستان میں نہیں ہے. جو واحد اسکیم، اور سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نے ان 5 سالوں میں سی پیک کی جو اسکیمات ہیں ان میں سے ایک کو بھی 100% اپروول آج تک نہیں دلا سکے ہیں. ایک اسکیم صرف ہے جو PC1 سٹیج پہ ہے، وہ ہے جوب روڈ پشین، وہ جو جی، اور وہ بھی صرف 70 کلومیٹر. اچھا. تو سی پیک ٹوٹل 2 پروجیکٹس ہیں جو ابھی بلوچستان میں آئے ہیں. ایک ہپکو کول پاور جو کہ ٹوٹل ایک پرائیویٹ اسکیم ہے، پروجیکٹ تھا جو کہ پورے ہمارے نیشنل گریڈ میں بجلی دے رہی ہے. اور دوسرا پورٹ ہے جو پورٹ نے ویسے ہی بننا تھا. دیکھیں قصوروار، اور یہ بھی، اور گوادر کا بھی جو اتنے عرصے سے شور سن رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی بھی شاید 1 شپ آ رہا ہے یا 2 شپ آ رہے ہیں. جی بہت کم ہے، کیونکہ گوادر کی جو ضروریات ہیں ان کو کبھی سیریسلی ایڈریس نہیں کیا گیا. آج آپ کا پورا مکران ڈویژن جس میں گوادر شامل ہے، وہ نیشنل گریڈ وہاں نہیں ہے. ہمارے پاس بجلی ایران سے آ رہی ہے. ہمارے پاس آج ہم نے تقریباً کوئی 4 ریوائیو کیے ہیں ڈیسیلینیشن پلانٹس، اور 1-2 اور پروجیکٹس کیے ہیں تاکہ گوادر کا سب سے بڑا جو کور ایشو ہے پانی کا، اس کو سولو کیا جائے. تو جب آپ کے پاس انرجی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی پورا نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے، پورٹ فلی فنکشنل نہیں ہے، تو انڈسٹری کس نے ادھر آ کے لگانی ہے؟ کیونکہ یہ تو بیسک نیسیسٹیز ہیں. لیکن جس طریقے سے ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر نے براہ راست جا کے
بیجنگ میں بھی گئے اور استنبول بھی گئے. آپ لوگوں نے کیوں پھر جب یہ سمجھا کہ اسلام آباد ہم نہیں کر سکے کیونکہ ہم 2 پروجیکٹ لا سکے. سی پیک میں ہم نے بڑی ڈیلیبریشن کی اور وہ بھی گرانٹ نہیں تھے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں تھے. گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنے حساب سے بڑا سوچا, انہوں نے اچھا ایک کام کیا ہے. 2 پروجیکٹ پہ انہوں نے کام کیا, ایک 140 ارب کا تھا اور ایک تقریباً 40 ارب کا تھا, اور وہ ٹوٹلی کمرشل لون تھے. ٹھیک ہے. اور وہ تھے ایک کوئٹہ کے اندر ماس ٹرانزٹ کا جو ٹرین چلائیں گے, مونو ٹرین چلے گی لوگوں کے لیے. کب چلے گی آپ کی زندگی میں؟ نہیں, وہ تو ہم نے اس کو اسکریپ کر دیا ہے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور وہ بھی لون ہے. یا تو چائنیز کی طرف سے اگر آپ کو کوئی انویسٹمنٹ ہوتی پھر بھی سینس بنتا ہے. 5% 6%. اور آپ کی ناراضگی سے کچھ فرق پڑا جو آپ نے نہیں گئے اس میں؟ میری جی ناراضگی اصل میں تو ہماری تھی پچھلے 5 سال کی حکومت سے تھی کہ انہوں نے جب کچھ کیا نہیں. دیکھیں اس کا بڑا میکانزم سمپل ہے. ان کی ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ ہوتی ہے. جوائنٹ ورکنگ گروپ جو منصوبوں کو اپروو کرتی ہے وہی پھر JCC میں باہر چائنا جاتے ہیں اپروول کے لیے. لاسٹ تو گئے تھے لاسٹ. اب جنہوں نے لاسٹ جوائنٹ ورکنگ گروپ میں پروجیکٹس ہی نہیں لے جائیں, ان کی فیزیبلٹیز ہی نہ بنائیں, ان کی PC1s ہی نہ بنائیں, اور ان کو جوائنٹ ورکنگ گروپ میں وہاں سے پھر JCC میں نہ لے جائیں اور منظوری نہ کرائیں, پھر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چائنیز کو آپ جا کے آپ بائیکاٹ کی جگہ آپ کو جانا چاہیے تھا ان لوگوں کو لے کے. دیکھیں جی, میں ابھی ہمارے منسٹر صاحب گئے تھے, لیکن میرا بائیکاٹ کا کوئی ارادہ اس طرح کا نہیں تھا. لیکن انہوں نے ابھی یہ بڑا کلیئر کر دیا کہ سی پیک اپنے فرسٹ انفراسٹرکچر فیز سے ختم ہو چکا ہے. لیکن سب سے بڑا انٹرسٹ تھا جب انیشیل, جس سے ہمیں ارلی ہارویسٹ, آپ نے نام سنا ہوگا, ایک زمانے میں بڑا تھا کہ جی ارلی ہارویسٹ میں جانا ہے. اور ارلی ہارویسٹ کا بڑا ایک بیسک سا تھا کہ ارلی ہارویسٹ کے لونز ان کمپنیوں کو چائنیز کی طرف سے بھی اچھے ملیں گے, ہماری طرف سے بھی آئے تھے. وہ انٹرسٹ تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. اب ارلی ہارویسٹ ختم ہو چکا ہے. اچھا, ابھی اگر میں آپ سے کہوں فوری طور پر آپ 1 2 3 4 ہمیں کہیں جو بالکل آپ کو جسے بیک بون یہ آپ کو چاہیے, اور آپ سمجھ رہے تھے کہ جب اتنی بڑی $60 بلین آ رہی ہے, اتنا بڑا علاقہ ہے, اس حساب کو پیش نظر رکھتے آبادی کو نہیں, کیونکہ 2 آپ کہتے ہیں ہوا, لیکن فیوچر میں آپ کا کوئی کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا اگر فیوچر میں ہم نے جب ان چیز کو ڈیلیبریشن خان صاحب سے لی تو خان صاحب نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ ویسٹرن روٹ کا ایگزسٹنس فیڈرل گورنمنٹ میں ہے ہی نہیں. ماضی میں یہ باتیں کی گئیں لیکن ایگزسٹ نہیں کرتی. جو روڈ ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون کا ایک ہے جو جوب سے بن رہی ہے. وہ کوئی نئی سی پیک کا روڈ نہیں ہے, وہی پرانا روڈ ہے جو کہ ایک سنگل ٹریک روڈ ہے. موٹر وے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے 3 لین کا ہوتا ہے, ڈیول کیریج 2 لین کا ہوتا ہے. یہ ایک سنگل لین ہے جو کہ بن رہی ہے. ہم نے اب فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ جن چیزوں میں پچھلی حکومتوں نے کمزوریاں دکھائیں, آپ یا تو چائنیز کے ساتھ یا پھر فیڈرل گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی پہ یہ ویسٹرن روٹس کو ان کو ہمیں لیکن آپ مقدس چیز کو تبدیل نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے جی اب سی پیک کو تو رول بیک کا تو خیال سوال نہیں ہوتا, لیکن کہتے ہیں اب تبدیلی آپ لا نہیں سکتے. تبدیلی اگر نہیں لا سکتے تو کم از کم پھر وہ ذمہ داری وفاقی حکومت اپنے کندھوں پہ لے. اس کے لیے اگر ایک سافٹ لون کا ہو, اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو اپروچ کریں, چائنیز بینکس کو اپروچ کریں فار اے سافٹر لون, یا کسی طریقے سے بلوچستان کس حد تک آپ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے؟ اب تو خیر سعودی عرب بھی انٹر ہونے جا رہا ہے, اور پہلے سے بہتر, پہلے سے بہت بہتر. یعنی اب آگاہ ہیں جی, بہت ساری چیزوں میں آگاہی بھی ہے اور ہماری سے بھی ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ جو MOUs ابھی بننے جا رہے ہیں, جتنے بھی MOUs ہیں باقاعدہ ہم نے کیے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا اگر اسٹیک کسی بھی چیز میں ہے, چاہے وہ زمین کی صورت میں ہو یا ہمارے صوبے کی صورت میں ہو, گورنمنٹ آف بلوچستان اس کے اندر ایک شیئر ہولڈر ہوگی یا بلوچستان گورنمنٹ کا اس میں کنسنٹ ضرور ہوگا, جو کہ میرے خیال ماضی میں کبھی پوچھا بھی نہیں گیا اور نہیں بتایا گیا اور نہیں رکھا گیا. ریکارڈنگ کا جو جرمانہ یا جو جن لوگوں نے یہ جو ذمہ دار ہیں, آپ تو کچھ نہیں, لیکن پکڑی تو گورنمنٹ جائے گی نا, کچھ ریلیف ملا ہے؟ اب ریکارڈنگ کا دیکھیں جی بڑا سمپل ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان اگر کسی صورتحال میں ابھی پابند ہے کہ اگر اس پہ ایک فائنینشیل اوبلیگیشن آتی ہے, وہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ بائیلیٹرل جو ٹریٹی تھا اس کی وجہ سے یہ سارا کیس انٹرنیشنل کورٹ میں گیا ہے. لیکن ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن ریکارڈنگ صرف ریکارڈنگ نہیں ہے, ریکارڈنگ کے علاوہ ریکارڈنگ از 1%. اس کا بھی تو جرمانہ کتنا بڑا ہے ریکارڈنگ؟ جی تقریباً ایکسپیڈائٹ کوشش ہو رہی, کیونکہ کوانٹم ڈیفائنڈ ہونا ہے اور ایک ویلیو ڈیفائن ہونی ہے.
اور اس کا ابھی بھی ہماری ٹیم نہیں، وہ تو آلریڈی کر چکے ہیں، آپ کے ذمہ ڈال چکے ہیں کہ نہیں اتنے پیسے تو آپ کو دینے ہی پڑیں گے، پیسے ابھی تک فائنل ڈیفائن نہیں ہوا ہے، ابھی اس کا فائنل ورڈکٹ آنا ہے جو ایکسیڈ کے اندر ہے۔ تو آپ کیس لڑ رہے ہیں ابھی اس کے دوبارہ؟ جی کیس لڑ رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سارے میٹر کو ذرا، کیونکہ ہماری میٹنگ آلریڈی ہو بھی چکی ہے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ہو چکی ہے، ہم اس کو ایکسپیڈائٹ بھی کر رہے ہیں، ہم اس کے سارے آپشن دیکھ رہے ہیں۔ باقاعدہ گورنمنٹ آف بلوچستان ابھی تک $25 ملین خرچ کر چکی ہے ان پچھلے کچھ عرصوں میں، ان ٹرمز آف لا فیس اینڈ ڈفرینٹ تھنگس، ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہم سیریسلی ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں اور ہم اس پہ قائم بھی ہیں، اور ہم نے پورے بلوچستان کے ایسے ریسورسز کو اور ایکسپیڈائٹ کر کے باہر نکالنا ہے، کیونکہ اسی میں بلوچستان آگے بڑھے گا۔ جناب صاحب، میں نے جیسے کہا نا کہ صوبہ بہت بڑا ہے، آبادی کے وہ رقبے کے اعتبار سے لوگ آبادی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور ڈسکس بھی آبادی کے اعتبار سے کرتے ہیں، حالانکہ رقبے کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ مسائل بھی بڑے ہیں، پھر مزاحمت بلکہ قتل و غارت گری کا ایک پورا باب ہے، لیکن اس میں جو آپ جن کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب اگلی ملاقات آپ سے ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ زیادہ بہتر پوزیشن میں آپ انشاءاللہ کوئٹہ آئیے گا، کوئٹہ میں بتا سکیں گے کہ یہ اسکیمیں، یہ پروگرام جو ہے تقریباً تکمیل تک پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ۔